بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، انبیاء علیہ السلام کی معجزات کے ذریعے سے تائید فرمائی۔ تو ہر زمانے میں، ہر موقع پر، نبی کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کے حالات اور اس وقت کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا کہ اس وقت میں جادو عروج پر تھا، لوگ جادو پہ بڑا گھمنڈ تھا ان لوگوں کو، اور بڑے عروج پہ جادوگر تھے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون نے، لمبا واقعہ ہے، کئی بار آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ فرعون نے جن جادوگروں کو بلایا تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، اور ان جادوگروں نے جو ہے وہ رسیاں ڈالی، اور وہ رسیاں جو ہیں وہ سانپ بن گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مقابلے میں اللہ کے حکم سے وہ لاٹھی جب پھینکی تو وہ لاٹھی اتنا بڑا اژدہا بن گئی کہ وہ اژدہا ان سارے سانپوں کو جو ان جادوگروں نے بنائے تھے ان کو نگل گئی، ان کو وہ اژدہا نگل گیا۔ تو جب یہ جادوگروں نے دیکھا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے ان کے ساتھ، تو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، کہ کیا ہوا پھر وہ سارے کے سارے جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، اور اللہ پر ایمان لے آئے، کہنے لگے کہ ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں طب عروج پر تھی، علاج معالجہ عروج پر تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، ایسا معجزہ کہ مادرزاد نبینہ بھی ہوتا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام ان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ کے حکم سے اس کی بینائی واپس آ جاتی تھی، اور پرندے مٹی کے پرندے میں پھونک مارتے تھے اللہ کے حکم سے تو وہ پرندہ بن کر اڑ جاتا تھا۔ اللہ نے ایسے معجزے دیے۔ اور اسی طرح سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء سرور کونین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے۔ پیارے نبی کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ ہے قرآن پاک، کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اور پھر چیلنج کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اس جیسا معجزہ دکھاؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، قرآن پاک نہیں پورا بلکہ قرآن پاک کی کوئی ایک صورت جیسی کوئی صورت ہی لے آؤ۔ تم اپنی بلاغت اور فصاحت پر اتنا مان ہے تو کوئی ایک صورت ہی لے آؤ۔ تو معزز سامعین، 1400 سال گزر گئے اور 15ویں صدی چل رہی ہے، آج تک اس چیلنج کو کوئی پورا نہ کر سکا اور نہ کر سکے گا، کیونکہ یہ کلام اللہ کا ہے۔ کلام الملوک ملوک الکلام، کلام بادشاہوں کا کلام، کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، اور اللہ تو سارے بادشاہوں کے بادشاہ شہنشاہ ہیں۔ تو اللہ نے پیارے نبی کو معجزہ قرآن پاک کا دیا، اور یہاں آج جو ہم نے ذکر کرنا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شروع زمانہ مکہ مکرمہ کی زندگی مبارک میں پیارے نبی کا ایک معجزہ بیان فرمایا۔ اقتربت الساعہ، کہ قیامت قریب آ چکی ہے، وانشق القمر، اور شق قمر ہو چکا ہے۔ معزز سامعین، شق قمر کیا ہے کہ یہ جو کافر لوگ تھے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانتے اور ہٹ درمی اختیار کرتے اور طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے۔ تو انہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اچھا آپ اگر نبی ہیں تو آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو اس پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا میں اس رات کہ چاندنی رات تھی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کو اللہ کی طرف سے یہ معجزہ دکھایا کہ چاند کی طرف پیارے نبی نے اشارہ کیا، اور چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اور ایک ٹکڑا جبل ہرا کے اس طرف اور ایک جبل ہرا کے اس طرف، چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور کھلی آنکھوں ان کافروں نے دیکھ لیا، لیکن یہ ہڑ دھرمی کی وجہ سے کہنے لگے وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ کوئی نشانی دیکھ لیتے ہیں جیسا کہ شق قمر کو انہوں نے دیکھا تو وَيَقُولُوا، کیا کہتے ہیں سحر مستمر،
کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو پرانا چلا آ رہا جادو ہے کہ پیارے نبی نے ہماری نظر بندی کر دی، نعوذ باللہ محمد نے ہماری نظر بندی کر دی اور ہم پہ جادو کر دیا، یہ تو جادو ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں۔ پھر خود ہی کہنے لگے اچھا ہو سکتا ہے کہ یہاں نظر بندی ہوئی ہو، تو ہم جو دائیں بائیں سے لوگ آئیں گے ان سے پوچھیں گے۔ تو اس طرح معزز سامعین دائیں بائیں اطراف سے کچھ قافلے آئے، کچھ لوگ آئے اور انہوں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ واقعی چاند اس رات 2 ٹکڑے ہوا۔ اسی طرح معزز سامعین تاریخ فرشتہ میں یہ بات لکھی ہے کہ ہمارے ہندوستان کے مہاراجہ مالیبا جس کا نام تھا، وہ بعد میں مسلمان بھی ہوا، تو جب اس نے یہ قرآن پاک کی اس کو یہ تعلیمات پہنچی اور یہ شق قمر کا واقعہ اس نے پڑھا، تو اس نے خود اس بات کا اقرار کیا۔ وہ کہتا ہے کہ اس رات میں اپنے محل کی چھت پر چاندنی رات میں چاند کو دیکھ رہا تھا، میں نے خود دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو معزز سامعین پیارے نبی کا یہ بہت بڑا معجزہ اللہ کے حکم سے ہوا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا، لیکن یہ جو تھے وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، کافروں نے پھر بھی جھٹلایا اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی، اللہ کی نہ مانی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کو دنیا میں ہی غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا کیا اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب مقدر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اللہ تبارک و تعالی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔